اقتصادی میدان کے اندر ایک وہ بولا جاتا ہے فگر بولے جاتے ہیں ٹوین ڈیفیسٹس کے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ۔ پاکستان میں ماشاءاللہ 3-4 سال سے پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جب پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملی، تو لٹا پھٹا پاکستان تھا۔ اب 3.5 سال کی کوشش کے بعد، بڑی محنت کے بعد 5 ماہ میں دوبارہ 7 ارب ڈالر سے زائد کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔ آج سے کئی مہینے پہلے پتہ تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ تقریروں کرنوں پہ اور دوسروں کو الزام دینے پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور اپنے نمبرز یا اپنی پرفارمنس کے اوپر توجہ کم ہوتی ہے، تو ہم ایک ایسی مشکل پہ کھڑے ہیں کہ 20.5 ارب ڈالر سے زائد کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کر چکے ہیں 5 ماہ میں، اور 7 ارب ڈالر سے زائد کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر چکے ہیں۔ تو ہمیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے رواں سال کوئی 25 سے 30 ارب ڈالر، ڈاکٹر حفیظ پاشا کا اندازہ 30 ارب ڈالر کا، وہ چاہیے 30 جون تک۔ تو ناٹ اے ویری گڈ سچویشن، بڑی مشکل ہے، روپیہ اس کی وجہ سے دباؤ میں، اور مہنگائی کے اوپر دباؤ برقرار رہے گا آنے والے مہینوں میں بھی۔ تو طلال چودھری صاحب، یہاں پہ ایک مشکل ہے تحریک انصاف کے لیے، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آ جائیں یا کوئی اور ضمنی انتخابات آ جائے، یہ اکانومی از گوئنگ ٹو بی دا کی فیکٹر جو ووٹر کو مجبور کرے گا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ کر دے۔ یہ ایشو بنا رہے گا، بھی جائے گا نہیں کہیں پہ بھی۔ ملک صاحب بالکل آپ بجا کہتے ہیں، 2 بائی الیکشنز NA 133 اور PP 206 خانیوال، دونوں جگہ مجھے جانے کا موقع ملا اپنی پارٹی کی طرف سے۔ بالکل سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس وقت غریب کی روٹی ہے، وہ اکانومی ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ مہنگائی ہے، اور اس کے بعد گورننس کے ایشوز ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ، لوگوں کو امید کوئی نہیں لگتی۔ دیکھیں کئی دفعہ کوئی بیڈ پیچ آ جائے لیکن کسی سے امید ہو کہ نہیں جی اچھا ہو جائے گا، لوگوں کو بالکل اب یقین ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کی روٹی جو ہے وہ غریب کو مل جائے گی، یا پاکستان کی کوئی اکانومی یا عزت میں کوئی اضافہ ہو سکے گا۔ سو یہ سب سے بڑی، اور میں آپ سے کہوں ایک بہت بڑی بات، میں اور آپ بات بیٹھ کر کرتے ہوتے تھے، آپ کے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوگی، میں آپ کو کہتا تھا یہ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے، لوگ ان کی درگت بنا دیں گے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ اپنے علاقے میں ووٹ ڈالنے گئے تھے، وہ دیکھیں لوگوں، جب آپ غریب کی روٹی چھینیں گے تو پتھر آئیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا ابھی تو ان کی حکومت ہے، یہ الیکشن تو اس کا رزلٹ دیکھ لیں۔ اب آپ رہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ کبھی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ میری بات بالکل آج نوٹ کر لیں۔ KPK کے الیکشن کے بعد فیز فرسٹ میں ان کی درگت بننے کے بعد یہ کبھی الیکشن نہیں کروائیں گے، اور کیونکہ اور پرفارمنس کی بہتری کا کوئی چانس نہیں، ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کو واپس پٹری پر لانے کا۔ آپ ایک چیز مد نظر رکھیے کہ آپ کی جماعت کو پی ٹی آئی سے چیلنج ہے، اپنی کارکردگی نہیں دکھا پائے، یہ بڑا ایک روز روشن کی طرح ایک عیاں حقیقت ہے کہ اکنامک منسٹریز پرفارم نہیں کر سکیں۔ PMLN کے لیے بھی PMLN چیلنج ہے، آپ کی جو انٹرنل ڈویژن ہے نا ایک دوسرے کی، وہ چاچا بھتیجی والی، وہ آپ کی پارٹی کو یکسو نہیں ہونے دیں گی۔ اور پی ٹی آئی نے ایک چیز کے اوپر شاید سبق سیکھا ہو کہ حکومت آنے سے پہلے آپ کے پاس پروگرام تیار ہونا چاہیے، آپ کے پاس بھی ابھی تک کوئی پروگرام نام کی چیز نہیں ہے، تو یہ چیزیں آپ جماعتوں کی معلوم نہیں، ہوم ورک کتنا اچھا کرتے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں ملک صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹس کیسے چلتی ہیں، ہم نے پرفارم کر کے دکھایا ہے، ہمارا تو اساسہ ہی ہماری پرفارمنس ہے۔ میں تو کسی شہر جاتا ہوں، میں تو 50 پروجیکٹ گنا دیتا ہوں، میں لوگوں کو بجلی گناتا ہوں، لوگوں کو اکانومی گناتا ہوں، لوگوں کو پاکستان کی 70 سال میں ایک حکومت ایسے ہے جس کی چینی، آٹا اور یہ جو گھی ہے اس کی قیمت ایک رہی ہے، وہ PMLN کی گورنمنٹ تھی 2013 سے 18 کے درمیان۔ سو ہمارے پاس تو پرفارمنس کی بے شمار چیزیں، اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی ایک ہی طریقہ ہے واپس لانے کا، نیا الیکشن، نیا مینڈیٹ۔ میں آپ کی اس پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ اسمبلی اور پاکستان کی اکانومی اکٹھے نہیں چل سکتی، یہ حکومت اور پاکستان نہیں چل سکتے۔